ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کیا کوئی غیر مسلم بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ رب العالمین ہے، وہ صرف رب المسلمین نہیں ہے۔ اس لیے ظاہر ہے کہ ہر انسان اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر سکتا ہے۔ صرف اتنی سی بات ہے کہ اگر کوئی شخص غیر مسلم ہے تو اس کے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی شکل یہی ہو سکتی ہے نا کہ اس کو اسلام کا پیغام ابھی صحیح طرح سے نہیں پہنچا۔ اس لیے کہ انسان جب اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے تو وہ یہ کر نہیں سکتا کہ وہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کو ٹھکرا دے۔ اس کے لیے تو اس بات کی ہر حال میں خواہش ہوگی کہ مجھے یہ معلوم ہو کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، اس نے میرے لیے کیا پیغام پیش کیا ہے۔ تو اگر کوئی شخص ابھی اسلام کے پیغام کو صحیح طرح سے نہیں پا سکا، صحیح طرح سے نہیں سمجھ سکا، اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ یا تو پیغام پہنچا ہی نہیں، پہنچا تو اس انداز میں پہنچا کہ اس کو سمجھ میں نہیں آیا، پہنچانے والے ایسے نالائق لوگ تھے، ایسے بد کردار لوگ تھے کہ اس کو بات ہی سمجھ میں نہیں آئی۔ تو ایسے غیر مسلم یقیناً اگر وہ دیانتداری سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا رہے تو ان کی عبادت یقیناً قبول ہوگی اور اللہ تعالیٰ ان کی بات بھی سنے گا۔ ڈاکٹر صاحب لائن پہ ایک کالر موجود ہے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو جی، وعلیکم السلام۔ کون کہاں سے؟ میں ذوالفقار بول رہا ہوں جی، اسلام آباد سے۔ جی ذوالفقار صاحب کیا پوچھیں گے آپ ڈاکٹر صاحب سے؟ جی ڈاکٹر صاحب سے میرے دو کویشچنز ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب سے میرے دو کویشچنز ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے سوالات سن رہے ہیں، آپ اپنے سوالات کیجئے۔ جی پہلا کویشچن یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ جو اسلام کو ری ڈسکور کرنے کی باتیں آج کل ہو رہی ہیں، جی اس میں آج کل ہمارے علماء کرام یہ اکٹھے ہو کر یہ فیصلہ کیوں نہیں کرتے ہیں کہ جو ہماری آج کل کی ماڈرن ایج کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کے مطابق اجتماعی طور پہ کوئی فتاویٰ امیڈیٹلی ایشو کیے جائیں، رائٹ فرام دی بریکنگ آف اے ٹریفک سگنل ٹو دی ڈس آنیسٹی ان آور ڈے ٹو ڈے بزنس جو ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے فوری طور پہ کوئی علماء کرام جو ہیں اس کے فتاویٰ ایشو کریں۔ اور دوسرا کوشچن میرے یہ ہے کہ آج کل کے حالات میں جبکہ پاکستان میں ایک سیویئر قسم کا بہت سیلاب اور کرائسس لائک سچویشن ہے، کیا ہم کوئی اجتماعی طور پہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس سال حج کو جو ہے اجتماعی طور پہ ہم کوئی کٹ ڈاؤن کریں اور اس میں بلینز آف روپیز یا عمرہ جو لوگ رمضان میں جاتے ہیں اس کو مؤخر کر کے اس سال اپنے جو فنڈز ہیں اگر آپ رفلی بھی ایسٹیمیٹس لگائیں تو بلینز آف روپیز بنتے ہیں، وہ ڈائیورٹ کر دیں اس طرف جس طرف کے لوگوں کو ضرورت ہے اس وقت کوئی علماء کرام اکٹھے ہو کے کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں امیڈیٹلی؟ جی دیکھیں، بڑے اچھے آپ نے سوالات کیے۔ دیکھیں، پہلے سوال کا جواب جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے نام پر پہلے سے ایک ادارہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن کے تحت بنا ہے، جس میں علماء جمع ہوتے ہیں اور دور جدید کے معاملات اور تقاضوں کے بارے میں دین کی روشنی پر وہ غور کرتے ہیں اور وہ اپنی اوپینینز کو فارم کرتے ہیں۔ انفارچونیٹلی گلہ یہ ہے کہ ان کی ان اوپینینز کو عام طور پر اہمیت نہیں دی جاتی اور ان کو پارلیمنٹ میں ڈسکس نہیں کیا جاتا۔ تاہم اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مزید غور و فکر نہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے موجودہ دور کے علماء کو مل جل کر اس بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ جو نئے دور کے تقاضے پیدا ہو گئے ہیں اس میں ہم کو دین کی روشنی میں وہ کیا رویہ ہے کہ جس کو اختیار کرنا ہے۔ آپ نے بہت اچھی مثال دی کہ ٹریفک کے رولز بھی اصل میں اللہ کے حکم کے مطابق ہی ہمیں اپنے حکمرانوں کی اس پالیسی کو فالو کرنا ہے۔ یہ بھی دین کا حصہ ہے کہ ہم حکومت کے بنائے ہوئے قوانین کو فالو کریں۔ ری ڈسکور کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی نئے دین کو ڈسکور کر رہے ہیں۔ ری ڈسکور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کو ہمیں ڈسکور کرنا ہے۔ انفارچونیٹلی ہوا یہ ہے کہ بعد کے زمانوں میں لوگوں نے کچھ اپنی آراء کو شامل کر دیا جو کہ ظاہر ہے کہ ان کی اوپینینز تھیں، اور بعد کے ادوار کے لوگوں نے اپنے علماء کی اوپینینز کو بھی دین بنا لیا۔ چنانچہ یہ جو دین کے نام پر چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں ظاہر ہے کہ یہ دین نہیں ہے، بلکہ ان میں سے بہت سی چیزیں وہ ہیں کہ جو صرف اوپینینز ہیں۔ ہمیں غور و فکر کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے تاکہ ہم کو اصل دین بھی سمجھ میں آئے اور اس کی موجودہ دور میں اپلیکیشن بھی سمجھ میں آئے۔ رہی یہ بات کہ کیا ہم عمرے اور حج کو کٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں موجودہ صورتحال میں، دیکھیے عمرے کو کٹ ڈاؤن کرنے میں تو کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اس وقت زیادہ ضروری چیز یہ ہے
کہ وہ اپنے ان بھائیوں اور بہنوں کی مدد کریں کہ جو ضرورت مند ہیں. اس موقع پر اگر وہ مثال کے طور پر اس سال عمرہ کرنے نہیں جاتے تو ان کے لیے یہ چیز زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہوگی کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کی مدد کریں. حج ظاہر ایک فریضہ ہے، حج میں آپ لوگوں پر پابندی نہیں لگا سکتے، البتہ وہ لوگ کہ جو بار بار حج کر رہے ہیں ان کو یہ کہنا چاہیے کہ وہ ایک ہی مرتبہ حج کریں اور باقی جو کچھ بھی پیسے ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. ڈاکٹر صاحب ایک اور کالر ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. ہیلو، السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم، کون کہاں سے؟ سلیم خان سوابی سے. جی سلیم خان صاحب، کیا پوچھیں گے آپ ڈاکٹر صاحب سے؟ میں کوشچن ہے ڈاکٹر صاحب سے کہ اسلام میں خواتین کو جو پردے کی تاکید کی گئی ہے، جی جی آج کل اس کا وہ کیا ہو رہا ہے؟ جی ٹھیک ہے. جی ڈاکٹر صاحب. جی خان صاحب، بات یہ ہے کہ جس کو ہم عام طور پر پردہ کہتے ہیں اس کے لیے ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں پردے کا لفظ تو استعمال نہیں ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عورتوں اور مردوں کے آپس میں انٹریکٹ کرنے کے آداب بتائے ہیں جو سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31 میں بیان ہوئے ہیں. میں اختصار کے ساتھ ان کو آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جو بات ہم کو بتائی ہے اس میں مردوں اور عورتوں دونوں کو یہ کہا ہے کہ جب وہ آپس میں انٹریکٹ کریں، جب ان کا خلا ملا ہو، تو ایک تو وہ اپنی نگاہوں کو پاک رکھیں اور دوسرا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی اپنے ارادے کو ٹھیک رکھیں، اپنے لباس کو باوقار رکھیں، اپنے اندر نیت کی کوئی کھوٹ خرابی نہ پیدا کریں. خواتین کو مزید اللہ تعالیٰ نے 2 ہدایات یہ دی ہیں کہ وہ اپنے سینے کو اچھی طرح سے ڈھانک کے رکھیں، اور اگر انہوں نے بناؤ سنگھار کیا ہوا ہے تو سوائے اس کے کہ جو آپ سے آپ ظاہر ہے وہ اپنی زینت کو چھپا کے رکھیں، یعنی اپنے چہرے، ہاتھ اور پیر کے علاوہ جتنا بھی بناؤ سنگھار انہوں نے کیا ہوا ہے اس کے علاوہ سب کو وہ چھپا کے رکھیں. اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو کوئی ایسی بات نہیں بتائی کہ جس پر عمل کرنا ناممکن ہو، کوئی ایسی بات نہیں بتائی کہ جس کے نتیجے میں ہم ایک دوسرے سے کٹ جائیں. اس نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہم شریف النفس انسان ہو کے، پاکیزہ انسان ہو کے دنیا میں رہیں تاکہ ہم خیر کو پھیلائیں اور دنیاوی کام کاج بھی کر سکیں. ڈاکٹر صاحب ایک اور کالر ہمارے منتظر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں جی شہاب بات کر رہا ہوں کوچ سے. جی جی ہلو. جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے، سوال کیجئے. ڈاکٹر صاحب آپ کا سوال سن رہے ہیں. جی میرا سوال یہ ہے جی کہ زکوٰۃ کے بارے میں کہ مطلب رشتے داروں کو جو ہم لوگ قرض دیتے ہیں اور اگر وہ مطلب دعویٰ کرتے ہیں اور نہیں وہ ٹائم پہ وہ پیسے دے سکتے واپس، یا مطلب یہ کہ امید بھی نہ ہو کہ جلد پیسے ملیں گے، کیا اس پہ زکوٰۃ فرض ہے؟ جی جی ٹھیک. دیکھیے، اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ جن رشتہ دار کو آپ نے قرضہ دیا اور وہ رشتہ دار واقعتاً ادروائز بھی زکوٰۃ کے مستحق ہیں اور وہ آپ کا قرضہ واپس نہیں کر سکتے، تو پھر آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم میں سے اس کو نکال سکتے ہیں اور پھر آپ ان کو یہ بتا بھی دیں کہ اب آپ کو قرض واپس نہیں کرنا، تاکہ یہ آپ کی جانب سے ایک ذمہ داری پوری ہو جائے. لیکن ظاہر ہے کہ آپ اس بات کو انشور کرنا ہے کہ جن کو آپ نے قرض دیا وہ یعنی اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کو زکوٰۃ دی جائے. جی ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ کیا اللہ کے ساتھ کسی کے ذریعے سے بھی تعلق کو مؤثر کیا جا سکتا ہے یا خود ہی اپنے تعلق اللہ سے استوار کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہ اے پیغمبر جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو بتا دو کہ میں قریبی ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا کو جب وہ دعا کرتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ میرا کہا مانیں اور مجھ پر صحیح ایمان رکھیں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ ہماری شہرت سے بھی قریب ہے. اللہ سے جب ہم خلوص سے دعا کرتے ہیں وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، وہ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے. ہمیں کسی اور واسطے اور سہارے کی ضرورت نہیں ہے. جب ہم کسی اور ذریعے سے، کسی اور واسطے اور سہارے کے ذریعے سے اللہ کو اپروچ کرتے ہیں تو اسی کے نتیجے میں پھر شرک وجود میں آتا ہے. ہم ان سہاروں کو زیادہ اہمیت دینے لگتے ہیں، ہم ان کو پکارنے لگتے ہیں، ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. شرک کا آغاز جب بھی ہوا ہے اسی طرح سے بالواسطہ طریقے سے اللہ تعالیٰ کو اپروچ کرنے سے ہوا ہے. ہمیں اللہ نے یہ بتایا ہے کہ ہم اس کو براہ راست اس کی عبادت کر سکتے ہیں، براہ راست اس سے مانگ سکتے ہیں. وہ ہماری ہر دعا کو سنتا ہے، ہماری ہر عبادت کو قبول فرماتا ہے بشرطے کہ ہم مخلص ہوں. ڈاکٹر صاحب اس سلسلے میں یہ فرمائیے کہ قرآن حکیم جو ہے
وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ کیسے بن سکتا ہے اور اللہ کے ساتھ قرب کو مزید کیسے گہرا کر سکتا ہے، کیسے بڑھا سکتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں صدف کہ قرآن مجید ایک اللہ کی ایسی بڑی ایسی عظیم نعمت ہے کہ آسمان کے نیچے حقیقت یہ ہے کہ بلا مبالغہ اس سے بڑی کوئی اور نعمت نہیں ہو سکتی۔ بے شک جب ہم اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں آپ سوچئے کہ ہمارا اس کے بارے میں کیا تاثر، کیا یقین، کیا ایمان ہوتا ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف اللہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ ہمیں ہدایات دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کر رہے ہیں۔ اس کو پڑھنے کے نتیجے میں انسان اللہ کے اتنے قریب آ جاتا ہے، اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے رب نے میری رہنمائی کے لیے جو باتیں کی ہیں ان سے زیادہ صحیح باتیں کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس میں جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں وہ میری فطرت کے عین مطابق ہیں، جو میری فطرت کہتی تھی اور مجھے اس کے بارے میں اطمینان بھی ہوتا تھا لیکن ابھی کچھ وضاحت کی ضرورت تھی، وہ وضاحت قرآن کی صورت میں میرے سامنے آ گئی ہے۔ تو قرآن مجید کو پڑھنے اور قرآن مجید پر غور کرنے اور قرآن پر عمل کرنے سے زیادہ اللہ کے ساتھ گہرا تعلق قائم کرنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ جن لوگوں کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، کیا ان کی شخصیت میں یا ان کے وجود میں کوئی ایسی تبدیلی واقع ہوتی ہے کہ ان کو الگ سے پہچانا جا سکے؟ دیکھیں آپ اگر رویے کا کیا عمل اللہ والے لوگوں کو جان سکتے ہیں ان کے اعلیٰ کردار سے، ان کے صبر و تحمل سے، ان کی بردباری سے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس میں مثالیں کیا ہیں۔ سب سے عمدہ، سب سے اعلیٰ مثال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ کا جو کردار تھا، آپ کے اندر جو نرمی تھی، جو مٹھاس تھی، جو لوگوں کو درگزر کرنے کا رویہ تھا، جو آپ کا ظرف تھا، وہ بتاتا تھا کہ آپ اللہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اور پھر ظاہر بات ہے کہ آپ ہر موقع پر اللہ کو یاد کرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، سواری کرتے، سوتے جاگتے، بیت الخلاء میں جاتے ہوئے، باہر نکلتے ہوئے، ہر وقت آپ اللہ کو یاد کرتے۔ تو اللہ والے، اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ صدف ملک کو اور ڈاکٹر خالد ظہیر کو اجازت دیجیے، کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔